السلام علیکم۔ انتخابات ہو گئے اور اسمبلیوں نے حلف اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ممبران نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سندھ منتخب ہو گئے ہیں۔ KPK اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی 2-3 دن میں منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ آج ان کے اسمبلیوں کا اجلاس ہے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، اور اس میں بھی وزیر اعظم اور دوسرے لوگ منتخب ہوں گے۔ ارکان اسمبلی حلف بھی اٹھائیں گے۔ تو بات یہ کرنی تھی کہ ہم کہتے تھے کہ عمران خان نیا پاکستان لا رہا ہے، اور اس کے اوپر اس نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اس نے ریاست مدینہ نہیں بنایا۔ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی 25 کروڑ عوام کی جگہ پہ اس کو ریاست مدینہ بنا سکتا ہے؟ ریاست مدینہ بنانے کے لیے اپنے ملک کو ہر بندے کو اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا۔ جب ہم اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالیں گے تو پہلے اپنے آپ کردار کے اوپر جو غلط شبیہ ہے اس کو درست کریں گے، اپنے کردار کو ٹھیک کریں گے، اس میں مثبت تبدیلیاں لائیں گے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کریں گے، لوگوں کو اشیائے خورد و نوش اور دوسری چیزیں جو کسانوں کی ضرورت ہیں، جو فیکٹری مالکان کی ضرورت ہیں، ان کو ہم مناسب نرخوں پر بیچیں گے، تو پھر جا کے اپنے ملک کو کہیں ریاست مدینہ کی طرف گامزن کریں گے۔ ابھی یوریا کی قیمت دیکھ لیں، DAP کی قیمت دیکھ لیں، اور ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے تو اس کی قیمتیں دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں جائیں گی۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن اپنا جو کردار ہے منفی امیج متعارف کرانے کے لیے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ابھی جو کیلا 120-130 روپے درجن ہے، وہ 15 دن کے بعد ٹھیک 400 روپے 500 روپے درجن ہوگا۔ کیوں؟ کیا سارے مسلمان نہیں ہیں؟ اس ملک کے باسی نہیں ہیں؟ لیکن ہر بندہ ایک دوسرے کو نوچ کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کپڑے والے ہوں گے تو وہ عید کے دن ہو گئے، لوگ شاپنگ کے لیے آئیں گے تو وہ جو 1500 کا سوٹ ہے وہ 2500 میں دیں گے۔ پھل فروٹ والے بھی ایسے ہی کریں گے، سبزی والے بھی ایسے ہی کریں گے، کریانہ کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ ابھی سردیوں کے بعد دھوپ نکلنا شروع ہوئی ہے، سریا بیچنے والوں نے سریا مہنگا کر دیا، سیمنٹ بیچنے والوں نے سیمنٹ مہنگا کر دیا۔ حالانکہ نہ تو اس کی درآمد کے اوپر کوئی خرچہ بڑھا، نہ بجلی کا ریٹ بڑھا، نہ گیس کا ریٹ بڑھا، نہ کوئی اور پرابلم ہوئی، لیکن لوہے والوں نے، فیکٹری والوں نے، جو درمیان میں ڈیلر ہیں، تھوک والے، انہوں نے سارا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ریٹ بڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ آگے حکومت، جن لوگوں کی حکومت آئے گی ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ڈالر بڑھائیں گے، تیل کی قیمت بڑھائیں گے اور دوسری گیس کی قیمت بڑھائیں گے، تو اس حساب سے انہوں نے ابھی سے وہ قیمت بڑھانی شروع کر دی ہے۔ سریے کا ریٹ پچھلے ہفتے میں تقریباً 7 سے 8 روپے بڑھ گیا، سیمنٹ کا ریٹ پچھلے 15 دنوں میں 50 روپے بوری بڑھ گئی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کوئی حصہ نہ ڈالیں، لیکن عمران خان آئے اور وہ ریاست مدینہ بنا دیں۔ کیسے؟ یا تو پھر اس بندے کے پاس ایک ڈنڈا ہو، وہ ڈنڈا لے کے سب کو صبح صبح لگانا شروع کرے، تاکہ شام تک جتنے بندوں کو وہ ڈنڈے پڑیں اور وہ ریاست مدینہ کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، ان کی اپنی ہر بندے کی ایک سوچ ہے۔ وہ گھر سے صبح نکلتا ہے کہ میں نے آج کتنے لوگوں کی کھال اتارنی ہے، کیسے ان کو میں نے رام کرنا ہے، کیسے ان سے پیسے نکالنے ہیں۔ اگر صبح سے لے کے شام تک وہ یہی کام کرتا ہے اور شام کو نماز بھی پڑھتا ہے، دن میں بھی نمازیں پڑھتا ہے، سارا دن نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوٹ مار بھی کرتا ہے، تو پھر یہ دونوں کام کیسے چلیں گے؟
یہ دونوں کام نہیں چل سکتے، ایک ہی سائٹ پہ ہمیں آنا پڑے گا۔ نیا پاکستان تو ختم ہو گیا 2 سال پہلے، پرانے پاکستان میں چلے گئے۔ کیا ہمیں وہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی، وہ پرانے پاکستان میں جانے کے لیے تو یونٹ جو تھا وہ 20 روپے سے نیچے 10 روپے کی طرف جانا چاہیے تھا، وہ 20 روپے سے 25 روپے کی طرف کیوں گیا؟ پیٹرول 150 روپے سے 70 روپے پہ جانا چاہیے تھا پرانے پاکستان میں، تو وہ نئے پاکستان میں اور وہ پرانے پاکستان میں 150 کی بجائے وہ 300 روپے کا ہو گیا۔ کیوں؟ پھر تو ہمیں نئے پاکستان میں ہی رہنے دیتے، وہی کافی تھا۔ جب آپ لوگ یہ کام کر رہے تھے کہ ہم پرانے پاکستان میں آپ کو لے کے جائیں گے، وہاں پہ خورد و نوش اور دوسری چیزوں کی قیمتیں بہت کم تھیں، ہم نے ملک کو بہت سٹیبل رکھا ہوا تھا۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو کیا ہم نے یہ ملک ڈیفالٹ سے بچایا؟ نہیں بچایا۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے اندر جو تھا وہ تو کھانا شروع کر دیا، اتنا کھایا ہم نے کہ وہ پاکستان کے اندر وہ رہ نہیں گیا، کیا کہتے ہیں، پیسہ ہی نہیں رہا، ڈالر ہی نہیں رہا۔ جب ڈالر نہیں رہا تو اس کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی۔ جو چیزیں پازیٹیو تھیں ان کو بھی ہم نیگیٹو میں لے گئے۔ جہاں پہ ترقی ہو رہی تھی، اوورال ترقی نہیں تھی، کچھ حصوں میں ترقی تھی، ایکسپورٹ میں تھی یا انڈسٹری میں تھی، وہ بھی ہم مائنس میں لے گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پرانے پاکستان میں لے کے جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ دور قدیم جو پتھر کا زمانہ تھا اس میں لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ عوام جو غریب ہیں، خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ آتے ہیں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ توفیق دے کہ یہ سیدھے رستے پہ چلیں اور غریب عوام کا خیال کریں اور ان کے جینے کے لیے کچھ کر سکیں اور یہ عوام کو فائدہ پہنچائیں اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کیا کہتے ہیں کام کریں، مل کر چلیں۔ جیسے ان کو حکومت بنا کے دی گئی اسی طرح یہ مل کے چلیں۔ کل تک یہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے، گھسیٹنے والے آج اکٹھے ہیں، پچھلے 16 مہینے میں بھی اکٹھے تھے، آج پھر اکٹھے ہیں۔ ووٹ مانگنے کے لیے یہ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو بتا کے کہ میں تیری ٹانگیں کھینچوں گا تو میری ٹانگیں کھینچنا، لیکن ابھی پھر وہ اکٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلے اکٹھے تو ہو گئے ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے کھانے پینے بند کریں، ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں تاکہ عوام اگلے الیکشن میں آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں۔ شکریہ۔